السلام علیکم، خوش آمدید اسلامک بیانز چینل میں۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ جب آپ کا وقت اچھا ہو تو آپ کی غلط بات بھی نظر انداز کر دی جاتی ہے، اور جب آپ کا وقت برا ہو تو صحیح بات کے آگے بھی 100 سوالیہ نشان لگائے جاتے ہیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزیں کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ خدا پر چھوڑ دیجیے۔ تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ محرم سفید لباس کو سیاہ لباس میں تبدیل کرنے کا نام نہیں، بلکہ سیاہ کردار کو سفید کردار میں تبدیل کرنے کا نام ہے۔ رب کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکالیف کی فکر مت کرنا۔ کسی کا دل دکھانا بھی گناہ میں شامل ہے۔ گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو، غصے کو قابو میں رکھو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، تکبر نہ کرو، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو مگر دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ مذاق وہ ہوتا ہے جو کسی کو برا نہ لگے، کسی کا دل جلدی کر دینا مذاق نہیں۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، باطنی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے، اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ جہیز لیتے وقت مذہب بھول جاتے ہیں، حق مہر لکھواتے وقت دین یاد آ جاتا ہے۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، اگر تم اسے غیر میں مصروف نہیں کرو گے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر دے گا۔ 3 چیزیں کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے: آپ کی آمدنی، میاں بیوی کی باتیں، اور آپ کا اگلا قدم۔ ہمارے معاملات ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ایک دن آتا ہے ایک دن جاتا ہے۔ جس دن آتا ہے سمجھتا ہے دنیا میری ہے، اور جس دن جاتا ہے تو صرف ایک یاد بن کر رہ جاتا ہے۔ دوستو، لوگ دنیا میں آتے ہیں اور ایک دن مر جاتے ہیں، مگر ان کے کہے ہوئے الفاظ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ جیسے ماں کے سوا کوئی وفادار نہیں ہو سکتا اور غریب کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا، آج بھی لوگ اچھی سوچ ہی نہیں اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ عزت صرف پیسوں کی ہے، انسان کی نہیں، اور درد ہمیشہ انہی لوگوں سے ملتا ہے جنہیں ہم ہمدرد سمجھتے ہیں۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے، جب تک ہم کسی کے ہمدرد نہیں ہوتے، درد ہم سے اور ہم درد سے جدا نہیں ہوتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان زیادہ ہنستا ہے تو وہ اندر سے بہت اکیلا ہوتا ہے، اور اگر انسان بہت سوتا ہے تو وہ اندر سے بہت اداس ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان خود کو بہت مضبوط دکھاتا ہے اور روتا نہیں تو وہ اندر سے بہت کمزور ہوتا ہے، اور اگر کوئی ذرا سی بات پر رو دیتا ہے تو وہ اندر سے بہت معصوم ہوتا ہے، اور ہر بات پر ناراض ہونے والا زندگی میں پیار کی کمی محسوس کرتا ہے۔
لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے صاحب، زندگی کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ لوگوں کو احساس دلوائیے کہ وہ آپ کے لیے کتنے قیمتی ہیں اور آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور اگر زندگی کو پانا ہے تو طریقے بدلے، ارادے نہیں، کیونکہ جس کے پاس امید ہے وہ لاکھوں بار ہار کر بھی ہار نہیں سکتا۔ اور یہ حقیقت ہے صاحب، بادام کھانے سے اتنی عقل نہیں آتی جتنے دھوکے کھانے سے آتی ہے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، بلکہ اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ زندگی کے مہنگے سبق ہمیشہ سستے لوگ ہی دیتے ہیں۔ عورت سفید چادر کی طرح ہوتی ہے جس پر پانی کا داغ بھی لگ جاتا ہے۔ الفاظ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ زندگی میں دو چیزیں بہت تکلیف دیتی ہیں، ایک جس سے محبت نہ ہو اس کے ساتھ رہنا، اور دوسرا جس سے محبت ہو اس کے بغیر رہنا۔ جب کوئی تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے تو فوراً مت کھولنا۔ بعض لوگوں کی عادت بچوں جیسی ہوتی ہے، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہوتا ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور اگر زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیوں کو بھری محفل میں بیان کرنا کم ظرف اور احساس کمتری کے شکار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والوں کو کبھی دھوکہ مت دو، اور دھوکہ دینے والوں کو کبھی موقع مت دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی دوسرا انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اور اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے۔ اچھا دوست کتنی دفعہ ہی کیوں روٹھ نہ جائے، اسے منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے جتنی دفعہ ہی بکھریں چن لیے ہی جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ اپنے خالق سے مانگا کرو، جو دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مت مانگا کرو، جو دے تو احسان اور نہ دے تو شرمندگی۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کوئی چیز کی امید نہ ہو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو وہ دوست تھا ہی نہیں، اور جسے ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو تو اسے کبھی دوست نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ آپ نے فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو سمجھ لینا کہ وہ دوست تھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے اندر سمندر جتنا بڑا دل ہو۔ جب دعائیں رائیگاں جائیں تو ایک مقام وہ بھی آتا ہے جب ہاتھ نہیں اٹھتا، دل افسردہ اور دماغ غصے میں ہوتا ہے۔ کیا فائدہ کتنے دل سے مانگا، جب قبول ہی نہیں ہوئی تو کیا فائدہ میری دعا کا۔ مگر دینے والے کا بھلا کیا جاتا ہے، نقصان تو اس کا ہے جو بھکاری ہے۔ مانگنے والے کو ضرورت ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو کیا ضروری ہے جب تم دل سے
دل سے اپنے رب کو پکارو گے تو وصولی تو پھر ضروری ہے۔ اس کی مرضی ہے وہ پلٹ کر جواب دے یا نہ دے۔ تم بس اپنی بندگی پر غور کرو، اور بندگی کا تقاضا ہے کہ خلوص سے مانگو۔ جتنی طلب زیادہ ہے اتنی ہی عاجزی سے مانگو اللہ سے، اور جب وہ نہ عطا کرے تو تب بھی بولو یا اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ اگر وہ عطا کرے تو بھی سجدہ شکر، اور اگر نہ کرے تو بھی سجدہ شکر۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم پر واجب ہے اللہ کی رضا کا سجدہ، اللہ کی رضا کا سجدہ۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے انسان، تجھے کس چیز نے گناہ کرنے پر دلیر کر دیا ہے؟ تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکہ دیا ہے؟ اور تجھے کس چیز نے اپنی تباہی پر مطمئن کر دیا ہے؟ کیا تیرے مرض کے لیے شفا اور تیرے خواب کے لیے بیداری نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنے اوپر اتنا بھی رحم نہیں آتا جتنا تو لوگوں پر ترس کھاتا ہے؟ جب تو جلتی دھوپ میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس پر سایہ کر دیتا ہے، اور کسی کو رنج و غم میں مبتلا دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے تمہارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور خود اپنے روگ پر کس نے تجھے صبر دلایا ہے؟ اور کس نے تجھے اپنی مصیبتوں پر توانا کر دیا ہے؟ اور خود اپنے اوپر رونے سے تسلی دے دی ہے، حالانکہ سب جانوں سے بڑھ کر تجھے اپنی جان عزیز ہے۔ اور کیوں کر اس عذاب الہی کی رات ہی تیرے ڈھال دینے کا خطرہ تجھے بیدار نہیں رکھتا، حالانکہ اپنے گناہوں کی بدولت تو اسی قہر میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص سجدوں میں روتا ہے وہ اپنی تقدیر پر کبھی نہیں روتا۔ خوش رہنے کے دو طریقے ہیں، ایک جو پسند ہے اسے حاصل کر لو، اور جو حاصل ہے اسے پسند کر لو۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جتنی ٹائم پانی میں ہوتی ہے خوب ٹہرتی ہے، اور جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ تھوڑی سی ہی زندگی میں خوش ہوتا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تم کو دیتا ہے۔ اگر کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، اور اگر زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جو کسی اور کے دکھ اور درد کو دیکھ کر نکلتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ سبسکرائب کریں اسلامک بیانز چینل کو، مزید اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔